بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کا مسنون طریقہ۔ جب مصلی پر کھڑے ہوں اور نماز شروع کرنے سے پہلے مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ دربار خداوندی میں حاضر ہونے کا تصور کریں اور دنیاوی وساوس اور خیالات ذہن سے نکال دیں۔ چہرہ اور سینہ قبلے کی طرف کر لیں۔ سیدھے کھڑے ہوں، سر یا کمر جھکا کر نہ رکھیں۔ پاؤں کی انگلیاں بھی قبلہ رخ رکھنے کا اہتمام کریں۔ ان کا رخ دائیں بائیں نہ ہو۔ مرد حضرات دونوں پیر ملا کر نہ رکھیں، بلکہ ان کے درمیان اگر کوئی عذر نہ ہو تو بہتر ہے کہ 4 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ ہر مسلمان پر ہر وقت اپنے ٹخنے کھلے رکھنا لازم ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹخنے ڈھکنے والوں کے بارے میں سخت وعید ارشاد فرمائی ہے۔ اس لیے نماز میں بطور خاص ٹخنے کھلے رکھنے کا اہتمام رکھیں۔ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہوں تو صف سیدھی رکھنے کا اہتمام کریں۔ اس کی آسان شکل یہ ہے کہ سب نمازی اپنی ایڑیاں صف کے کنارے پر رکھ لیں اور ٹخنے سیدھ میں کر لیں۔ صفوں کے درمیان خلا کو پور کر لیں۔ اس کی مسنون شکل یہ ہے کہ ہر نمازی اپنا بازو دوسرے نمازی کے بازو سے ملا کر رکھے۔ نمازی کی ہیئت اور لباس باوقار ہونا چاہیے۔ ننگے سر نماز پڑھنا، کوہنیاں کھول کر نماز پڑھنا یا حقارت آمیز کپڑے پہن کر نماز پڑھنا بارگاہ خداوندی کے آداب کے خلاف ہے۔ جب نماز شروع کریں، نماز شروع کرتے وقت دل میں ارادہ کریں کہ میں فلاں نماز پڑھ رہا ہوں۔ بہتر ہے کہ دل سے استحضار کے ساتھ زبان سے بھی نیت کے الفاظ کہہ لیں، لیکن زبان سے نیت کرنا لازم اور ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائیں کہ انگلیاں اوپر کی طرف سیدھی ہوں اور ہتھیلیاں قبلہ رخ ہوں اور انگوٹھے کان کی لو کے بالمقابل آ جائیں۔ پھر دونوں ہاتھ ناف کے نیچے اس طرح باندھیں کہ دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے بائیں ہاتھ کی کلائی پکڑ لیں اور درمیان کی 3 انگلیاں سیدھی کر کے اپنے حال پر چھوڑ دیں۔ خواتین دوپٹے کے اندر سے صرف کندھے تک ہاتھ اٹھائیں اور پھر اپنے سینے پر دائیں ہتھیلی بائیں ہتھیلی کے اوپر رکھ دیں۔ مرد کی طرح حلقہ نہ بنائیں۔ قیام کی حالت تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھے، جس کے الفاظ یہ ہیں: سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ثنا کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھیں، اور بہتر یہ ہے کہ اطمینان کے ساتھ اس کی ہر آیت الگ الگ سانس میں تلاوت کریں۔ پھر ہر نماز کے اعتبار سے جو سورت مستحب ہو یا جو سورت یاد ہو اسے پڑھیں۔ اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں تو ثنا کے بعد خاموش کھڑے رہیں، تعوذ اور تسمیہ اور قرأت نہ کریں، خواہ نماز جہری ہو یا سری، اس لیے کہ امام کی قرأت مقتدیوں کی طرف سے بھی کافی ہے۔ جب امام
وَلَضَّالِّينَ کہے تو سب مقتدی آہستہ آواز سے آمین کہیں۔ کھڑے ہوتے وقت بالکل پرسکون رہیں، جسم کو خواہ حرکت نہ دیں، کھجلی کے تقاضے کو حتی الامکان برداشت کریں، ناگزیر صورت ہو تو صرف ایک ہاتھ کے بقدر ضرورت استعمال کریں۔ اس طرح ممکن حد تک جمائی کو روکنے کی کوشش کریں، نیز ایک پاؤں پر مکمل زور دے کر نہ کھڑے ہوں بلکہ اعتدال کے ساتھ دونوں پیروں پر برابر وزن رکھیں۔ قیام کی حالت میں نظریں سجدے کی جگہ جمائے رکھیں۔ رکوع کی حالت، قراءت ختم ہونے کے فوراً بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں۔ رکوع میں جاتے وقت رفع یدین مستحب نہیں ہے۔ رکوع میں اتنا جھکیں کہ کمر اور سر ایک سطح پر آ جائے۔ رکوع کے دوران سر اور گردن درمیان میں رکھیں، نہ اتنا اوپر اٹھائیں کہ کمر سے اوپر ہو جائے اور نہ اتنا نیچے کریں کہ تھوڑی سینے سے لگ جائے۔ پاؤں بالکل سیدھے رکھیں، ان کو خم نہ دیں۔ دونوں پیر برابر رکھیں، انگلیاں قبلہ رخ رکھیں اور دونوں پیروں کے درمیان کم از کم 4 انگل کا فاصلہ رکھیں۔ ہاتھ کی انگلیاں کھول کر گھٹنے اچھی طرح سے پکڑ لیں۔ رکوع کی حالت میں بازو سیدھے رکھیں، انہیں رانوں پر نہ ٹیکیں اور نہ کمان کی طرح خمیدہ کریں۔ رکوع میں نظریں دونوں قدموں پر جمائے رہیں۔ عورت رکوع میں صرف اس حد تک جھکے کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں اور وہ انگلیاں کھول کر گھٹنوں کو نہ پکڑے بلکہ صرف انگلیاں گھٹنوں پر رکھ لے۔ رکوع میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھیں۔ قوما کی حالت، رکوع کے بعد سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیں، ذرا بھی جھکے نہ رہیں۔ اس کے بعد ربنا لک الحمد کہیں۔ اگر مقتدی ہو تو سمع اللہ لمن حمیدہ نہ کہیں بلکہ صرف ربنا لک الحمد کہیں۔ قوما کی حالت میں ہاتھ نہ باندھے بلکہ اپنی حالت پر چھوڑے رکھیں۔ قوما میں جلد بازی نہ کریں بلکہ اتنی دیر ضرور کھڑے رہیں کہ تمام اعضاء اپنی اپنی جگہ پر ساکن ہو جائیں۔ بسا اوقات اس میں جلد بازی کرنے سے نماز واجب الاعادہ ہو جاتی ہے۔